اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم بیک ٹو مائی یونٹی چینل۔ جو میں نے فلسطین اور جو آج یہ جو حالیہ جو ظلم و بربریت چل رہی ہے فلسطین میں، اس کی ویڈیو ڈالی تھی، تو اسی کے سلسلے کی دوسری ویڈیو آئی ہے جس میں نے یہودیوں کی انتہا آغاز سے لے کے اور آج تک کا تمام جو ہے نا اس کو سمرائز کرنے کی کوشش کی تھی۔ اچھا، ابھی ہو یہ رہا ہے کہ مسلمان بھی تھوڑے سے تذبذب کا شکار ہیں کہ مطلب فلسطین کی سپورٹ کرنا چاہیے نہیں، یا اور کچھ لوگ پروپیگنڈا بھی پھیلا رہے ہیں۔ ایک مشہور وہ ہے صحافی، انہوں نے ڈاکٹر اسرار کا انہوں نے انٹرویو لیا تھا پہلے، اور اس میں وہ ثابت کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ جو جہاں اسرائیل ہے ابھی، یہ اصل میں انہی کی جگہ تھی اور ان کو نکالا گیا تھا وہاں سے۔ تو میں نے وہ ایک صاحب نے مجھے بتایا، تو میں نے انہیں اس کا جواب دیا کہ بھائی یہ ان کی جگہ کیسے ہو گئی؟ وہ جب مسلمان جب اللہ کے حکم کو مانتے تھے، کیونکہ یہ اللہ قرآن میں حکم ہے کہ ہم دین ابراہیمی پر ہیں اور جو ہے وہ مسلمان ہیں، تو جب یہ لوگ جو ان کو اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا اس سے یہ لوگ ہٹ گئے، اور یہ اس کے بعد بھی جو ہے نا بعد میں بھی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سب لوگ آئے۔ اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہو گیا، جن کی یہ باقاعدہ دعائیں کرتے تھے ان کا واسطہ دے کر، تو جب انہوں نے قرآن کو ایکسیپٹ نہیں کیا، ہمارے پیارے نبی کو ایکسیپٹ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے تو اللہ کے حکم سے ہٹ گئے نا۔ اب تو یہ اپنی عصبیت کی بنیاد پہ مطلب فلسطین پہ قبضہ کر کے اسرائیلی ناجائز حکومت بنا رہے ہیں، تو وہ لوگ یہ پھر کیسے جسٹیفائی ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ بھائی یہ انہی کی جگہ ہے؟ یہ تو اصل میں اللہ کی طرف سے ان کو ملی تھی، اور مسجد اقصی جہاں پہ ہمارے پیارے نبی نے امامت کی تھی، تمام انبیاء جس میں حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام سب موجود، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب موجود تھے جو کہ مقتدی تھے۔ تو جو ہے نا یہ ہم اپنے مسلمان بھائی اپنے دماغ درست اس میں جو کنفیوژن دور کریں۔ یہ جو ہے وہ مسجد اقصی بھی مسلمانوں کی ہے، اللہ کی طرف سے دی گئی جگہ ہے اور حرمت والی جگہ ہے، اور یہاں پہ جو ہے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہ اصل میں اللہ سے دشمنی ہے۔ تو جو ہے اس کو بلا جھجک آپ اپنے ذہنوں سے نکال دیں کہ جو ہے نا وہ یہاں پہ ہم یہ انہی کی جگہ ہے، اور وہ اگر رہ رہے ہیں واپس لے رہے ہیں تو اس میں کیا مسئلہ ہے؟ تو بھائی یہ اللہ کے حکم سے جگہ دی گئی تھی، اور اللہ کے حکم سے ہٹ کے جس طرح بچوں کو عورتوں کو شہید کر رہے ہیں، بمباری کر رہے ہیں، اور آپ دیکھیں سپر پاور جو ہے، اب یہ دیکھ لیں ہم لوگ ہر کوئی وہاں جانے کی وہ تمنا کرتے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے وہ لوگ فل سپورٹ کر رہے ہیں ان کو، یعنی ہمارے تو ہم یہ وقت ہے دیکھیں، ہمیشہ مشکل میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کا دوست کون ہے اور دشمن کون ہے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ابھی ہمارا ارباب اختیار جو ہے وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، جن کے پاس ابھی طاقت ہے وہ ساتھ نہیں دے رہا ہے، اور تمام جو کٹ پتلی حکمران ہیں وہ تمام مسلم ممالکوں میں بٹھائے ہوئے ہیں، لیکن مسلمانوں میں تو ابھی جذبہ ہے، لیکن یہ جو ہے وہ جذبہ انشاءاللہ ہم لوگوں کو اپنے آپ کو درست کرنا پڑے گا انشاءاللہ، قرآن پہ عمل کرنا پڑے گا، اور تمام فرقوں کو ایک کرنا پڑے گا۔ دیکھیں یہ وقت ہے، وہ حضرت امام حسین کا وقت آتا ہے، اس وقت سب الگ ہو جاتے ہیں، ربیع الاول کا آتا ہے، اس وقت ہر کوئی لڑنا شروع ہو جاتا ہے اور توجیہیں دینا اب کہاں ہیں تمام فرقے؟ ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب الگ کر رہے ہیں اپنے جلسے، طریقہ لبیک الگ کر رہی ہے، اپنے منہاج القرآن والے الگ کر رہے ہیں، سب اپنے اپنے الگ الگ ڈیڑھ اینٹ کی مسجد کر کے یہی اتحاد اس وقت ہے۔ کم از کم اب تو فرقے ایک پلیٹ فارم پہ ہو کے ایک اجتماعی جو ہے وہ میسیج دیں۔ اب بھی تو یہ لوگ جو ابھی فرقہ واریت کی بات کرتے تھے، وہ ان کو جو میں بار بار کہتا ہوں کہ ان کو پکڑا جائے گا، اور یہ فرقہ واریت کی وجہ سے پھیلانے کی وجہ سے ایک نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو آپ لوگ سے التماس ہے کہ فرقہ واریت کو ختم کریں، جیسے کہ اللہ کا حکم ہے کہ آپس میں تفرقہ پیدا نہ کرو، اللہ کی رسی کو مضبوط تھام لو۔ اسی لیے فرقہ واریت کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے،
اور ایک اور قرآن کی آیت مفہوم ہے، جنہوں نے اپنے دین کے حصے بکرے کر لیے ان کا دین میں کوئی حصہ نہیں، جو یہود و نصارہ نے کیا تھا اب ہمارے میں بھی یہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے واسطے اپنے اختلافات بھلائیں، اور جو لوگ سمجھے جو ڈیفینڈ کرتے ہیں اور یہ اختلافی ویڈیوز نکالتے ہیں، یہ جو ہے نا ان کی پکڑ ہوگی بروز قیامت، کہ آپ اختلافی اور یہ فرقوں کی جب جنگ ہوتی تھی اس میں آگے آگے ہوتے تھے، اب آپ خاموش بیٹھے ہیں۔ تو اللہ اور رسول کے لیے ایک ہوں اور یہ فرقہ واریت ختم کریں، اور کم از کم اب فلسطین کے مسلمانوں کے لیے تو ایک ہو جائیں، قرآن کے نفاذ کے لیے تو ایک ہو جائیں، پاکستان میں سنت کے لیے تو ایک ہو جائیں، بے حیائی جو پھیل رہی ہے پاکستان میں اور دنیا میں اس کے لیے تو ایک ہو جائیں، سود کے خلاف ایک ہو جائیں۔ ہم جو ہے وہ صرف سلام پڑھنے پہ اور یا علی مدد نہ کہنا اور کیا کہتے ہیں، مطلب اختلافی باتوں میں ہم پڑے ہوئے ہیں، اور اس پر جو ہے نا ہم صرف اس کو پکڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ بہت بڑی پکڑ ہے ان لوگوں کی بروز قیامت، کیونکہ ان کی وجہ سے جو ہے نا وہ ابھی مسلمان جو ہے وہ حصوں میں اور فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اللہ کے واسطے جو کامن ٹرمز ہے قرآن پہ ایک ہو جائیں، فرقہ واریت کو اوائڈ کریں، جب جیسے ہی جو دن آتے ہیں خاص ان میں جو ہے وہ 12 ربیع الاول، 15 شعبان، 27 رجب، ان پہ سب جو ہے نا وہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ ارے بھائی اختلافی باتوں کو چھوڑ دو، اتحاد کی باتوں پہ ایک ہو جاؤ۔ تو آپ لوگ جو ہے نا وہ کوشش کریں آپس میں اتحاد پیدا کریں، اور اس ویڈیو کو کائنڈلی لائک سبسکرائب شیئر کیجئے تاکہ جو ہے نا وہ زیادہ تر مسلمانوں میں یہ پہنچے، اور ہم لوگ جو ہیں وہ ہم نے اتحاد پیدا ہو، اور یہود و نصارہ کے خلاف جو ہیں وہ ہم لوگ ایک ہو جائیں، اور اپنے مسلمان بھائی جو بچے وہاں شہید، عورتیں شہید ہو رہی ہیں، دل روتا ہے لیکن ہم کچھ کر نہیں پا رہے۔ اللہ ہمیں استقامت عطا فرمائے، جو ہماری کمی ہے ہمارے اندر وہ دور فرمائے، قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔